بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ العزيز هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحشر کی 18 سے 20 تک 21 تک ہم اس کو ذرا مختصراً مطالعہ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے ہفتے ہماری گفتگو ہوئی تھی رمضان کے حوالے سے، اس میں یہی بات سامنے آئی تھی کہ رمضان اور قرآن کا تعلق کیا ہے، اور رمضان اور قرآن اور تیسری چیز تقویٰ اس کے اندر آتی ہے۔ تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ رمضان اس لیے معزز نہیں ہے کہ اس میں روزے فرض ہوئے اور روزے ہیں، بلکہ اصل میں رمضان کی وجہ فضیلت جو ہے وہ اس کی عظمت جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ کی جو پچھلی آیتیں ہم نے 185 نمبر جو آیت ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ حکم ہے کہ پس جو اس مہینے کو پائے تو وہ روزے رکھے۔ تو اس سے یہ اخذ کیا خرم مراد صاحب نے، جس کے آج ہم مطالعہ بھی کریں گے، انہوں نے کہا کہ اصل عظمت اور اہمیت تو اس کی یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو اس وجہ سے روزے رکھیں۔ دوسری تعلق وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جو قرآن ہے وہ خود یہ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن سے استفادہ کے لیے تقوی بنیادی شرط ہے کہ تقوی کا احساس انسان کے اندر ہو، اور اسی کو قرآن سے فائدہ ہوگا، اسی کو ہدایت ملے گی جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اور روزے کا مقصد جو ہے آیت نمبر 183 جو ہے وہ یہ کہتی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر یہ روزے اس لیے فرض ہوئے کہ تمہارے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ قرآن کا تعلق ایک تو یہ ہوا کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، اور دوسرا تعلق یہ بنتا ہے کہ قرآن سے استفادہ کے لیے جو بنیادی صفت ہے وہ روزہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ رمضان، قرآن اور تقوی، یہ ان کے درمیان یہ تعلق ہے۔ اب یہ جو آیتیں ہم نے ابھی سنی ہیں، تو ان کا بنیادی موضوع، پہلی آیت کا بنیادی موضوع تقوی ہے، اور اس میں 2 دفعہ حکم دیا گیا ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ اب تقوی کا جو لفظی مطلب ہے وہ تو ہے بچنا، اور اس سے ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے ڈرنا، لیکن اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈرنا ایسا نہیں ہے جیسا کسی درندے سے ڈرا جاتا ہے، کسی سانپ سے ڈرا جاتا ہے، شیر سے، بلکہ یہ ڈر ایسے ہے کہ جیسے کوئی بیٹا اپنے والد سے ڈرتا ہے کہ والد صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔
اس میں اس ڈر کے اندر محبت کا احساس ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے اور ان کاموں سے بچتے رہو کہ جو اللہ کو ناپسند ہیں. تو جس طرح پچھلے درس کے اندر بھی یہ بات آئی کہ تقویٰ کی جو بہت مشہور تعریف سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو تنگ راستہ ہو اور اس کے ارد گرد کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا میں بارہا گزرا ہوں. تو پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کر گزرتا ہوں کہ میرے کی کانٹوں سے اڑج نہ جائیں. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تقویٰ یہی ہے کہ زندگی کے راستے پر ایسے ہی احتیاط کے ساتھ یہ سفر گزارا جائے کہ کوئی ہمارا دامن ان اعمال سے، ان افعال سے، ان اقوال سے الجھ نہ جائے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے. تو اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. اور پھر دوسری بات کہ ولتنظر، تم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھتا رہے، اپنے اوپر نظر ڈالتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر متنفس یہ دیکھتا رہے کہ ما قدمت، اس نے کیا بھیجا کل کے لیے. ہمارے جو اسلامی جمعیت طلبہ کی روز شب ہوتی ہے اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک یہ دیکھتا رہے کہ رات کو جب وہ فل کرے گا روز شب کو تو اس میں وہ دیکھے گا کہ آج اس نے کیا بھیجا ہے. تو اس میں ڈاکٹر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ دیکھتا رہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا جو امپیریل بینک ہے اس کے اندر کیا بھیجا ہے اپنے لیے. یعنی وہ ایسا بینک کہ جس کے اندر جب جو چیز چلی جائے گی وہ سیو ہو جائے گی اور ہمیشہ اور اس وقت ہمیں کام آئے گی کہ جس وقت بہت ضرورت ہوگی. تو وہ کل سے مراد یہاں آخرت ہے. تو یہاں اس کے لیے کل کا ذکر کرنے کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کل یقینی ہوتا ہے کہ کل کا آنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کل بہت نزدیک ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اندر آخرت کے احساس کے اندر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آخرت یقینی بھی ہے اور بہت نزدیک بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کا نامہ اعمال آج ہی ختم ہو جائے تو اس کے لیے وہ کل آ جائے گا. تو وہ دیکھتا رہے اپنے اوپر کہ اس نے کیا کل کے لیے بھیجا ہے. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ تقویٰ کا سرچشمہ ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. تو روزے کی بنیادی روح بھی یہی ہے کہ ہم اگر ابھی ہم پڑھیں گے اس کو تو اس میں بھی یہی ہے کہ ہم کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، اکیلی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانا بھی موجود ہوتا ہے، پانی بھی موجود ہوتا ہے، اور ہم صرف اس احساس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے، اللہ تعالیٰ ان اللہ خبیر بما تعملون، ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. تو اس لیے تقویٰ کے دو سرچشمے بن جاتے ہیں اگر دیکھا جائے. تو ایک تو یہ کہ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے. اور دوسرا ہمارے پاس علم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع فرمایا ہے. اب روزے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا تھا، اس لیے ہم نہیں کھاتے. تو اب اگر تقویٰ ہماری ساری زندگی میں آ جائے تو اس کے لیے بھی یہ دو ہی تقاضے ہوں گے. یعنی روزہ تو 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن باقی 11 مہینوں میں بھی اگر تقویٰ ہمارے اندر آئے گا تو اس کی دو ہی جو ہے وہ سرچ میں ہوں گے. ایک تو ہے ہر وقت ہمیں یہ احساس رہے کہ اللہ ہمارے سامنے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں علم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع فرمایا ہے. اس لیے ہمیں پھر قرآن کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ ایک مسلسل تعلق رکھنا ہوگا. اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے کس چیز سے منع فرمایا، اللہ کو کون سی چیزیں پسند ہیں اور کون سی ناپسند ہیں، تو پھر تو نہ تو یہ ہو سکے گا کہ ہم آگے کچھ بیچ سکیں گے آخرت میں اپنے لیے، اور نہ ہی ہم ان چیزوں سے بچ سکیں گے جو اللہ نے اور اللہ کو ناپسند ہے. تو علم اور احساس دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور پھر دوسری جو آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں.
سید مودودی کہتے ہیں کہ خدا فراموشی کا لازمی نتیجہ خود فراموشی ہے. جب آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ کسی کا بندہ ہے تو لازماً وہ دنیا میں اپنی ایک غلط حیثیت متعین کر بیٹھتا ہے اور اس کی ساری زندگی اس بنیادی غلط فہمی کے باعث غلط ہو کر رہ جاتی ہے. تو یہ وہ ساری زندگی اس کی غلط ہو جاتی ہے. اور اسرار صاحب اس میں علامہ اقبال کی زندگی کا حوالہ ایک دیتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہ ایک ان کے دوست بھی تھے، ان کے شاگرد بھی، سید نذیر نیازی. تو انہوں نے ان سے ایک دن پوچھا علامہ اقبال سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے فلسفہ خودی کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے آپ نے اخذ کیا یہ؟ تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کل آ جائیں، کل میں آپ کو بتاؤں گا. تو دوسرے دن وہ گئے اور پینسل اور کاغذ وغیرہ لے کر کے کوئی نوٹس لوں گا. تو جیسے ہی وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ قرآن نکال لاؤ. اور قرآن جب وہ لے کے آئے تو علامہ اقبال نے اس آیت پر انگلی رکھی کہ یہ آیت میری فلسفہ خودی کا ماخذ ہے. کہ یعنی جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اس کو اپنی حیثیت کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ اپنی حیثیت کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس میں وہ اپنی حیثیت کا، اس میں وہ یہ اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جو مغربی فلسفہ ہے اس وقت وہ سارے کا سارا ڈارون کے فلسفے پر مبنی ہے. اور ڈارون کا فلسفہ کہتا ہے کہ انسان بھی ایک جانور ہی ہے، حیوان ہی ہے. اور جس طرح وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ گدھا جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے گھوڑا بن گیا، وہ ذرا ریفائنڈ ہے، تو اسی طرح جو بندر ہے ذرا وہ تھوڑا سا کروڈ اینیمل ہے، اور اس سے زیادہ ذرا تھوڑا سا ریفائنڈ اینیمل جو ہے وہ انسان ہے. اور جب وہ یہ بات جو ہے وہ اخذ کر بیٹھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے کہ ان کی یہ بات ہی کہ پھر یہ جانوروں پر تو کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، یہ کوئی محرم نامحرم کا تصور تو نہیں ہے، کوئی حدود کا تصور تو نہیں ہے، اور کوئی لباس کی بھی تو انہیں ضرورت نہیں ہوتی. اور لباس تو پھر ہم کیوں ان پابندیوں کو اپنائیں؟ تو اس کے نتیجے میں پھر وہ لباس بھی اپنا اتار پھینکتا ہے، پھر حدود و قیود کا بھی اس کو ختم ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ فرائڈ کا نظریہ بھی آ جاتا ہے جو سائیکالوجی میں آ گیا. تو یہ ڈارون کا نظریہ، فرائڈ کا نظریہ، ماسک کا نظریہ، یہ مل کے انسان کو ایک حیوان بنا دیتے ہیں. تو وہ اسی آیت کی تفسیر ہے کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. اور پھر یہ ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، اصل میں جنت والے ہی کامیاب ہیں. تو اصل میں ہمارے ذہن میں یہ خود بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور اپنے قریب اقربا کو، اپنے بچوں کو بھی یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے. جو دوسری آیت ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ اصل میں کامیاب تو وہی ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ کہا گیا کہ یہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ آخرت میں تو برابر نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے. اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنی عادتیں، اپنے افعال، اپنے اقوال وہ سارے جہنم والے رکھے اور پھر یہ توقع رکھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا. تو دنیا میں بھی جنت والے اور دوزخ والے ان کے درمیان ان کی دلچسپیاں، ان کی دوستیاں، ان کے اقوال، ان کے افعال میں فرق ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ ہے کہ تب ہی یہ ہے کہ یہ کامیابی ہمیں ملے گی. اور آخری یہ جو آیت ہے اس میں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی نازل اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. اب یہ قرآن کی عظمت کی جو ہے وہ یہ آیت جو ہے یہ علامت ہے، اور اس کی عکاسی کرتی ہے کہ اس میں سید مودودی نے لکھا ہے کہ اس تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس طرح خدا کی کبریائی اور اس کے حضور بندے کی ذمہ داری اور جوابدہی کو صاف صاف بیان کر رہا ہے، اگر اس کا فہم اگر پہاڑ جیسی عظیم مخلوق کو بھی نصیب ہوتا، اسے معلوم ہو جاتا تو وہ خوف سے کانپ اٹھتا. تو اگر قرآن کو کوئی سمجھے اور اس پر اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں وابستہ ہیں، جس طرح پچھلے درس میں یہی بات آئی کہ قرآن جو ہے اس کے 5 حقوق ہیں، اور اس میں ایک جو بنیادی جو مرکزی حق ہے وہ عمل کا حق ہے. باقی سارے تو اس کے لوازمات ہیں، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اور دوسروں تک پہنچانا اور تلاوت کرنا، یہ سارے تو اس کے، تو اصل چیز تو اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے.
اور عمل کے لوازمات کے اندر انفرادی عمل بھی ہے اور اجتماعی عمل بھی ہے. اس کی بنیاد پر ایک نظام قائم کرنا. قرآن جو ہے وہ اس لیے آیا کہ یہ غالب ہو، اس کا نظام غالب ہو. تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس کا احساس اگر پہاڑ کو بھی ہوتا تو وہ ایک تمثیل یعنی مثال بیان کی گئی، جو کہ اگلی آیت کا دوسرا حصہ یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ مثال ہے. مال تلک الامثال، یہ مثال ہیں. ہم اس لیے لوگوں کو بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس پر فکر کریں کہ کیا ہے، اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہم رمضان میں ساری مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اثرات ہماری زندگیوں پر نہیں آتے، نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کا کوئی احساس پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو کوشش کی جاتی ہے کہ جلدی جلدی پڑھا جائے اور ختم کرنے کا ہمیں جو ہے بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو ختم کر دیا جائے. اور تلاوت میں بھی ہم بہت سارے لوگ جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ ختم کرنا، تلاوت کرنا، اس کی ظاہر اس کا اجر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کو سمجھنا. اگر سمجھیں گے تو پھر یہ احساس ہوگا ہمیں، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ یہ احساس جو ہے، یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو وہ اللہ کے خوف سے پھٹا پڑتا، تو پھر ہمیں اس کا احساس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درس کو ہم نے مختصر رکھا ہے اس میں، اور اب اس میں اجتماعی مطالعہ ہے باقی حصہ. اجتماعی مطالعہ کے لیے ایک تو یہ بھی ہے روزے کا اصل مقصد، اگر ہم اس کو کریں یا رمضان کیسے گزاریں اس پہ کر لیں. اسی کا یہ سب کے پاس ہے، وہ کم ہے میرا. ہاں یہ بھی 20 میں لائیں ویسے. ہاں جی. اب اس میں جو صفحہ نمبر 5 سے ہم کر دیکھتے ہیں اس کو. اگر پہلا ابتدائی حصہ کوئی ساتھی پڑھ لے تو ہم اس پہ کریں. اچھا، تو اس کا جو ابتدائیہ اس کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ کہتا ہے کہ چند دن کی بات ہے. یہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مصنف کا تعارف کرا دیں. خرم مراد صاحب اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ رہے، اور اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کے امیر آخر میں، زندگی کے آخری لمحات میں جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر تھے، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. زیادہ تر ان کی کتابیں وہ ہیں کہ جو انہوں نے تقریریں کی تھیں، اور وہ تقریروں کی صورت میں وہ پھر ان کو لکھا گیا اور پبلش ہوئی. جماعت اسلامی ڈھاکہ کے امیر بھی تھے، وہاں پر انڈیا کی پھر قید میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں بھی وقت گزارا، اور جب آخر میں وہ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر تھے. تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ چند دن کی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگا، اور اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سیراب کرنے کے لیے برس رہی ہوگی. اس مہینے کی عظمت و برکت کا کیا ٹھکانہ، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم و شہر مبارک کہا ہو، یعنی بڑی عظمت والا مہینہ اور بڑی برکت والا مہینہ. نہ ہم اس ماہ کی عظمت کی بلندیوں کو تصور کر سکتے ہیں، نہ ہماری زبان اس کی ساری برکتیں بیان کر سکتی ہے. اگلے حصے میں رمضان المبارک عظیم کیوں، اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے. تو اس میں ابھی جو بات اس کے پچھلے درس میں بھی ہو گئی، اور وہی تقریباً اس کے اندر ہے کہ اس کے برکت جو ہے وہ کیوں ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خطبہ جس جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا، اس کے اندر اس کی وضاحت آ جاتی ہے کہ ایک تو اس کی، اور ساتھ اگر قرآن کی آیتوں کو بھی جس کا بھی ذکر ہوا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185، تو اس کی سب سے بنیادی وجہ فضیلت اور برکت اور عظمت تو اس کی اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا. دوسری یہ ہے کہ اس میں نیک اعمال کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے. تیسری ابھی جو تقویٰ کی ہم نے بات کی کہ رمضان ہمارے اندر وہ صفت پیدا کرتا ہے جو قرآن سے استفادہ کے لیے ضروری ہے، یعنی تقویٰ. تو یہ پہلا حصہ تو اس کا یہی بات کرتا ہے کہ، اور پھر اس میں ایک اور بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اندر تھی
کہ اس میں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ ایک حدیث وہ بھی ملا لیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے اور ممبر پر چڑھے اور انہوں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور تیسری مرتبہ پھر فرمایا، تو صحابہ کو یہ سمجھ نہ آئی کہ آمین کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور پھر پوچھا گیا، جب صحابہ نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 3 باتیں فرمائیں، اور اس میں ایک یہ تھی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت اپنی نہ کرا سکے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ دوسری 2 ہیں کہ جس کو والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو، اور تیسری یہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، تو بخشش، گناہوں کی بخشش کرانی چاہیے، اور اعمال کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے، تقویٰ کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا حصہ، یہ صفحہ نمبر 7، اس مہینے کی عظمت اور برکت بلا شبہ عظیم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو اس مہینے کو پالے۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی، اس میں لعلکم تتقون کا لفظ ہے، تو لعلکم کا جس کا میں نے کہا بھی تھا کہ اس کے کچھ مفسرین نے تو کہا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن سید مودودی نے کہا کہ اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، یعنی یہ اگر آپ اس کا احساس رکھیں گے تو پھر تقویٰ پیدا ہوگا، ضروری نہیں۔ بہت سارے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے روزدار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، تو یہ اگر اس کا احساس ہوگا تو پھر ہوگا۔ تو اس کی مثال انہوں نے دی کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسے زمین کے ٹکڑے ہیں کہ جن سے فصل اگتی ہے، پھل پھول اگتے ہیں، کچھ ہیں ایسے ہیں کہ جو پانی اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں اور اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور کئی ایسی زمینیں ہوتی ہیں کہ جو نہ محفوظ کر پاتی ہیں اور نہ وہ کچھ اگتا ہے، تو یہ بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس زمین میں سے ہوں کہ جو مفید، جو بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے، تو بارش تو ہوگی رمضان کی صورت میں، لیکن اس کا فائدہ اسی کو ہوگا کہ جو اس کا احساس رکھے گا۔ اور پھر آگے اگلے صفحے پہ ایک اہم بات ہے کہ دوسرے پیراگراف ہے، توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم دعا کریں گے اللہ توفیق عطا فرمائے، تو پھر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں حدیث کے الفاظ ہی ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ ایک بالش چلیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی طرف 2 بالش بڑھے گا، آپ چلنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے تقویٰ اور روزہ کا تعلق، اس پر بات ہو چکی ہے کافی، ابھی ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے، تو کہ تقویٰ اور روزہ کا کیا تعلق ہے، ایک سرکل سا بن جاتا ہے کہ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا اور قرآن سے استفادہ کی پہلی شرط تقویٰ ہے، تو یہ ایک تینوں رمضان، قرآن اور تقویٰ کا آپس میں تعلق بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ آ جاتا ہے وہ آپ کیا کریں، تو یہ اس میں وہ 10 باتیں ہیں کہ جس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز نیت اور ارادہ، پہلی چیز صحیح نیت اور پکا ارادہ ہے، یعنی یہ نیت جو ہے، اس میں جب ہم نیت کی بات کرتے ہیں تو کئی لوگ، کیونکہ میں بہت عرصے سے یہ اس پر اپنی اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتا ہوں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی نیت کیا ہے، تو وہ بتائیں روزے کی نیت۔ روزے کی نیت نہیں، یہ رمضان کی نیت ہے اصل میں، اور رمضان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کہا گیا کہ آپ باقاعدہ ارادہ کریں کہ اس رمضان سے ہم نے پورے کو پورا فائدہ اٹھانا ہے، رمضان جس مقصد کے لیے آ رہا ہے اس سے ہمیں پورا استفادہ ملے، اور اس کی نیت کرنی ہے، یعنی ہمیں یہ احساس ہی نہ ہو اگر، تو پھر یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں اگلے صفحے پہ اگر جائیں تو دوسرے پیراگراف میں لکھا ہوئی کہ نیت ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، لیکن خالص بھی ہونی چاہیے، یعنی ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، اس کا اجر و انعام حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے،
یعنی نیت جو ہے کہ کوئی اور یہ نہ ہو کہ ہماری چلیں روزہ رکھیں گے تو صحت ٹھیک ہو جائے گی یا اس طرح، تو یہ نہیں، بلکہ مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت خالص نہ ہوگی اور آپ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا اور محنت کا اجر ضائع ہو سکتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ نیت عمل کے لیے طلب اور آرزو کا اظہار بھی ہے، اگر طلب اور آرزو موجود نہ ہو تو نیت اس کو پیدا کرتی، طلب اور آرزو ہو تو عزم و حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 24 کا جو آخری پیراگراف ہے بہت اہم ہے۔ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ آپ رمضان کے مقام، اس کے پیغام، اس کے مقصد، اس کی عظمت و برکت کے احساس کو تازہ کریں۔ یہ جو آج کا پروگرام ہے، اس سے پچھلا اور اس سے پچھلا، یہ تینوں جو ہیں یہ اسی احساس، اسی کے لیے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ پھر بھول بھی جائے گا کہ یہ اتوار کو جناب آباد میں سعدی اسٹریٹ مسجد میں اسی استقبال رمضان کا ایک بہت عام پروگرام ہے، اس میں آپ شریک ہوں۔ ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوتی ہے، اس میں آپ ظہر کی نماز وہاں پڑھیں۔ پہلا اس میں درس قرآن ہے، مولانا صابر احوان صاحب نائب امیر ضلع جماعت اسلامی ضلع آباد کے جو نائب امیر ہیں وہ اس پہ مؤثر خطاب کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارے ڈاکٹر فضیل زمان صاحب کا ایک آدھے گھنٹے کا ہوگا کہ رمضان میں صحت کے جو مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے، تو اس میں آپ شریک ہوں سعدی اسٹریٹ جناب آباد کامرس کالج چوک کے پاس۔ تو یہ جو وہ بھی پروگرام اسی حوالے سے ہوگا اور ہم بھی تیسرا اسی حوالے سے کر رہے ہیں کہ رمضان کی اہمیت اور برکت کو اپنے ذہن میں تازہ کر رہے ہیں۔ اب نیت کیا کرنی ہے؟ اس بات کی نیت کریں کہ اس مہینے میں آپ جن معمولات اور عبادات کا اہتمام کریں گے ان سے آپ اپنے اندر وہ تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو روزے کا حاصل ہے، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں اور قرآن کے مشن کو پورا کرنے کے قابل بنا سکے۔ پھر اس بات کا عزم کریں کہ اس مہینے میں جو معمولات اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں وہ اور وہ اسے ہم دیکھتے ہیں، یہ میرے خیال کچھ پیج مختلف آ گئے، بیچ میں کچھ صفحے زیادہ ہیں۔ اچھا یہ زیادہ ہے، آگے اچھا۔ اور وہ معمولات جن کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور وہ معمولات جو آپ خود اپنے لیے طے کریں گے۔ یعنی اس میں آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو دوبارہ بار بار پڑھنا چاہیے، اس میں جو باتیں ہیں وہ تو ہم نے لازماً وہ کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم فرمایا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا طرز عمل تھا اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس مقصد کے لیے یہ آگے پریکٹیکلی ایک عملی بات ہے، اس مقصد کے لیے بہت مفید ہوگا کہ آپ رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے آخری دن میں یا آغاز ہونے کے فوراً بعد پہلی ہی رات میں 2 گھڑیاں بیٹھ جائیں، تنہا بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے خود اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر جانیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اپنے گناہوں سے استغفار کریں، اور اس کے بعد آنے والے مہینے کے بارے میں وہ تمام باتیں سوچیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، یا اسی تحریر کو پڑھ لیں۔ یعنی اس کو پڑھ کے اگر آپ انہی 10 چیزوں کا 10 میں سے ایک تو نیت ہو گئی، تو 9 باتوں کا آپ اس کے ایک کاغذ بھی اگر لے لیں اور اس پر لکھ لیں کہ یہ کام میں نے کرنے ہیں، تو یہ مفید ہوگا۔ اس میں یہ بھی ایک مفید بات ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ 2 نفل پڑھ لیں پہلے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد یہ کام کریں، اور تو پھر یہ کام، یہ تو نیت اور ارادہ ہے کہ اس رمضان میں ہم نے کیسے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ دوسرا، قرآن مجید سے تعلق، اس پر پچھلے ہفتے بڑی تفصیلی بات ہو چکی ہے، قرآن کے 5 حقوق پر بات ہوئی ہے اس میں، اور ایک ڈاکٹر صاحب نے مزید اس میں اضافہ فرمایا، یعنی ایک پہلا تو یہ تھا ایمان، دوسرا اس کی تلاوت، اور پھر تلاوت کے آگے ظاہری اور باطنی آداب آ جاتے ہیں، تیسرا اس کو سمجھنا، اور چوتھا اس پر عمل کرنا، اور عمل کے پھر 2 حصے بن جاتے ہیں، ایک انفرادی عمل اور ایک اجتماعی عمل۔ انفرادی تو ہم فوری کریں گے، اجتماعی معاملات میں قرآن پر عمل کے طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہم اسلامی ریاست قائم کرنے کی جدوجہد کریں تاکہ جو اجتماعی معاملات ہیں وہ بھی قرآن کے مطابق ہو جائیں۔ اور 5واں اس کا تھا دعوت الی القرآن،
دوسروں کو قرآن کی طرف مائل کریں، ان کو قرآن سے وابستہ کریں. اور چھٹا جو ہے اسی کے اندر ویسے ہم نے تلاوت کے اندر بھی شامل کر لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو سننا یہ بھی اس کا حق بن جاتا ہے. تو قرآن مجید سے تعلق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں. اس میں یہ ہے کہ اپنے لیے کوئی ٹارگٹ طے کر لیں کہ کتنا حصہ قرآن کا ہم سمجھ لیں گے، ایک یہ بھی ہے. تو اس کے لیے جو مختلف درس کے حلقے ہیں یا مختلف صورتیں ہیں اس میں ہے. پچھلے ہفتے میں نے ایک کا تذکرہ کیا جو آپ یہ تراویح کا جو پروگرام ہوگا ایریکیشن مسجد میں، تو وہ تو یہ ہے کہ پورا قرآن اس کے اندر آ جائے گا، لیکن وہ اس میں ٹائم زیادہ درکار ہے اس کے لیے. اور ایک صورت اور دورہ تفسیر ایک سادی اسٹریٹ مسجد جس میں اتوار کو پروگرام ہوگا، اس میں مولانا صاحب رحمان صاحب آخری پارہ کریں گے پورے کا پورا، تو وہ روزانہ ظہر کے بعد وہاں ہوگا. اور باقی مختلف جگہوں پر ادھر ڈاکٹر پلازا کی مسجد میں بھی ایک مولانا منیب الرحمان صاحب کریں گے، اور مختلف جگہوں پر ہو سکتا ہے. تو یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اس کی. تو قرآن کو ان سارے حقوق کے حوالے سے ہمیں اس پر کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہم نے کیا تھا کہ حفظ کچھ قرآن کا مزید حصہ حفظ کر لینا چاہیے، اور جو پہلے سے حفظ ہے اس کو جو ہے وہ تازہ کر لینا چاہیے. یہ بھی تو اسی حوالے سے قرآن سے تعلق کے حوالے سے یہ اس پر تفصیل میں بات ہو گئی. تیسرا جو ہے یہ صفحہ نمبر 27 پہ ہم آ گئے ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو کرتے جائیں، کوئی مزید بات آپ کے ذہن میں آئے پلاننگ کے حوالے سے، کیونکہ بہت ساری باتیں پچھلے ہفتے آ گئی ہیں تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. تیسرا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہی ہے تقویٰ. رمضان کا اصل ہی تقویٰ قرار دے دیا گیا. تو اب تقویٰ کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ہمارا اصل میں مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مہینے کا جو تقویٰ کا کورس کرایا جاتا ہے ہمیں، تو یہ باقی 11 مہینوں پر بھی حاوی رہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ اسی وہی کیفیت پورے سال ہمارے اوپر جاری رہے. دوسری یہ چیز ہے کہ تقویٰ زندگی کے سارے معاملات میں ہو. اس میں یہ ایک مسئلہ ہے. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ایک کتاب لکھی حقیقت تقویٰ، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں. ایک تو یہ کہ تقویٰ ہم سلیکٹڈ تقویٰ ہوتا ہے ہمارا، کچھ چیزوں میں تقویٰ بہت ہم اہتمام کرتے ہیں، اور باقی چیزوں کا چونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور احساس بھی نہیں ہوتا، باقی معاملات میں ہم تقویٰ کا احساس نہیں کرتے. تو تقویٰ جو ہے وہ قرآن سارے کا سارا تقویٰ کا کورس ہے. تو اس کو جو سید مودودی نے ایک تجویز دی کہ اگر آپ پورے قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ اس کے اندر ایک کاپی لے لیں اور اس کے 2 ایسے کر لیں، دو طرف ہوتی ہیں اس کی کاپی کی، ایک یہ سائڈ اور ایک یہ سائڈ. تو ادھر آپ لکھیں کہ یہ چیزیں وہ عنوان دے دیں کہ اللہ کو پسند ہیں یہ چیزیں، اور ادھر وہ لکھیں جی اللہ کو ناپسند ہیں. ان کو بھی لکھتے جائیں اور ان کو بھی لکھتے جائیں، اور یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں اور ان کو نکالتے چلے جائیں. تو اس سے آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ درست ہو جائے گی. بہرحال تقویٰ جو ہے وہ ساری زندگی میں ہونا چاہیے، 12 مہینے ہونا چاہیے، اور زندگی کے سارے معاملات میں ہونا چاہیے. اور ایک اور بھی بات لکھی گئی صفحہ نمبر 28 پہ، اور صفحہ نمبر 28 پہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ تقویٰ جو ہے وہ ہم حقوق اللہ میں کافی کرتے ہیں، حقوق العباد میں جو ہے وہ اس کی اہمیت یہ دوسرے پیراگراف میں اس کی حیثیت انہوں نے یاد دلائی ہے. یعنی یہ ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا اور بہت ساری نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، لیکن یہ ہے کہ اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی بےزتی کی ہوگی. تو اب اس کے جو وہ لوگ آئیں گے کہ ہمیں حساب اس نے ہماری یہ ایک تلفی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے جائیں گی، اور اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور مزید دعوے دار اگر آئیں گے تو پھر اب یہ طریقہ ہوگا کہ ان کے گناہ لے کر اس کو دے دیے جائیں گے. اس طرح حساب برابر ہوگا، اور آخر کار وہ اس کے پاس جو ہے وہ گناہوں کا انبار ہوگا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو حقوق العباد کے معاملے میں بھی جو ہے وہ ہمیں احساس رکھنا چاہیے. تو دونوں کے اندر بیلنس ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں بعض لوگ پھر حقوق العباد میں اتنا کہہ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی ہم لوگوں کے حقوق کر رہے ہیں تو نماز کی ضرورت نہیں ہے. دونوں ضروری ہیں، اور پہلی چیز تو ظاہر حقوق اللہ ہی ہے. اور
اس کے علاوہ جو ہے صفحہ نمبر 29 کا جو دوسرا پیراگراف ہے کہ اچھی طرح جان لیجئے کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے، اور یہ روزہ بھی پھر اس رمضان کے دوران بھی رہنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں بھی رہنا چاہیے، ہر چیز کا روزہ رہنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کریں کہ کچھ ایک ایک کر کے، جو صفحہ 29 کا آخری پیراگراف ہے، ایک ایک کر کے اپنی خرابیوں پر قابو پانے کی کوشش کریں آپ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر زیادہ نہیں ہے تو کم از کم اپنے ٹارگٹس طے کر لیں، اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کون کون سی ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، تو اس رمضان میں چھوڑ دیں انہیں۔ کتنی چھوڑیں گے یہ طے کر لیں کہ یہ کم از کم 3 مہینے چھوڑ دینی تاکہ وہ زندگی سے نکل جائیں۔ تو یہ کام اگر طے ہو جائے کہ یہ چیزیں میں نے رمضان میں بس چھوڑ دینی ہے، اور پھر یہ نہیں کہ پھر رمضان ختم ہو تو پھر شروع کرنی، پھر ان کو چھوڑ ہی دینا ہے، تو یہ طے کر لیں۔ تو یہ ایک اس میں ہو سکتی ہے صورت۔ چوتھی چیز پھر صفحہ نمبر 30 پہ ہم آ گئے، نیکی کی جستجو۔ چونکہ یہ مہینہ رمضان جو ہے وہ اس میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، نفل کا فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں بھی وہ آخر میں کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی سی 3 نیکیاں چن لیں، ان کا اہتمام رمضان کے مہینے میں کریں گے، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ایک تو یہ، اور دوسری جتنی بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں آپ کریں گے اس کا اجر زیادہ ہو جائے گا، نیکیوں کا موسم باہر ہے، تو یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ 5ویں چیز صفحہ نمبر 31 پہ آ گئے، قیام لیل۔ اس پر بھی بات پچھلے درس میں ہوئی ہے کہ اس میں ایک حدیث یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ یہ رات کا وہ حصہ ہے، تیسرا پیراگراف صفحہ نمبر 31 کا، یہ رات کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی رات کا جو 1/3 جو 2/3 گزر جاتا ہے، رات کا آخری حصہ۔ تو اس میں ان کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو ہم سحری میں اٹھتے ہیں، تو سحری میں یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے عام دنوں میں، اور یہ رات کا وہ حصہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں، کون ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفر ہوتی ہے، اور یہ سال کے 12 مہینوں کے اندر ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں۔ لیکن یہ ہے کہ عام دنوں میں ہمارا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم اٹھتے ہی ہیں تو کیوں نہ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کر لیں۔ تو کم از کم 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھیں۔ تو صفحہ نمبر 32 کی پہلا پیراگراف یہ اہم ہے، اس میں دیکھیں کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھنا بھی مشکل ہو تو کم از کم پیشانی اپنے رب کے حضور زمین پر رکھ کر اس کے سامنے گڑگڑائیں، روئیں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں، خیر و برکت طلب کریں، راہ حق پر استقامت کی آرزو کریں۔ 5-10 منٹ میں یہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اگر ایک دفعہ آپ نے سحرگاہی کی لذت پا لی تو زیادہ وقت بھی لگائیں گے اور رمضان کے بعد بھی اس لذت کے پیچھے جائیں گے، تو یہ اگر ہماری عادت بن جائے تو یہ اس کا اہتمام۔ باقی رمضان کے جو تراویح ہیں وہ بھی قیام اللیل میں آتی ہیں اور رات کے پہلے حصے میں آتی ہیں۔ اور 6 ذکر و دعا ہے، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اذکار اور دعائیں اس حوالے سے یہ ہے کہ جو 3 عشرے ہیں، یہ جو آپ کو یہ جو کتاب دی گئی ہے اس میں رمضان کے انعامات، رحمت، مغفرت اور نجات، اس میں کچھ دعائیں اس میں بیان ہوئی ہیں، 3 عشروں کی الگ الگ جو ہے وہ اس کی فضیلت بھی کہ اللہ کی رحمت کیسے حاصل کی جائے، مغفرت کیسے حاصل کی جائے، اور عذاب جہنم سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ تو یہ بہت اہم جو ہے کتاب ہے، اس حوالے سے اس پر بہت کام کیا گیا ہے۔ تو ذکر اور دعا کا اہتمام اسی حوالے سے کرنا چاہیے۔ مثلا شروع میں رحمت ہے تو رحمت کے اس میں کچھ دعائیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، اللہ کی رحمت طلب کریں۔ دوسرے حصے میں مغفرت طلب کریں،
مغفرت کے لیے میں نے جس طرح پچھلی دفعہ کہا کہ مغفرت کے لیے ایک تو سید الاستغفار جو دعا ہے اس کو دیکھ لیں، اویلیبل ہے ہر جگہ، تو اس کا اہتمام ہم شروع کر دیں. ویسے تو عام دنوں میں بھی اس کا کر دیں، اگر صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سید الاستغفار کے حوالے سے اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ بھی ہے، اور بہت ساری مغفرت کی دعائیں ہو سکتی ہیں. اور اس پر ہم ایک علیحدہ سے درس بھی ہو سکتا ہے. پچھلے رمضان میں ہم نے کیا تھا، مغفرت کے حوالے سے علیحدہ ہوا تھا، عذاب جہنم سے نجات کے حوالے سے علیحدہ ہوا تھا. تو یہ ہو سکتے ہیں، اور اعمال کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں. ایک عمل ہے کہ جو آدمی یعنی تیسرا عشرہ جو ہے وہ عذاب جہنم سے نجات کا ہے. تو اس حوالے سے ایک میرے ذہن میں ہے کہ جو فرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 40 دن اس طرح باجماعت نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہو، یعنی امام جب پہلی تکبیر کہے تو اس کے ساتھ شریک ہو، تو وہ اس کے لیے 2 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. ایک چیز عذاب جہنم سے برات اور ایک نفاق سے برات. تو اس کی کوشش ہو سکتی ہے، اگر ہم رمضان میں ہو جائیں گی 150 نمازیں، 200 نمازیں بنتی ہیں. اگر 200 نمازیں اس طرح ہو کہ وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوں، تو یہ یعنی اس میں لکھا ہے، بیان ہے کہ لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے. یہ بہت عام فضیلت ہے اور بشارت ہے اس میں. تو اس کا کچھ دعاؤں کا اہتمام اور یاد بھی کر لیں، نئے اذکار دعائیں، اور اسی 3 عشروں کے حوالے سے. اور 7ویں چیز شب قدر اور اعتکاف ہے. شب قدر کے حوالے سے جس طرح قرآن میں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کے اندر عبادت کرنی چاہیے. اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان کے اندر عبادت کی جائے، اور اس کو اور اعتکاف کا اہتمام جو کر سکتے ہیں وہ اعتکاف کا اہتمام انہیں کرنا چاہیے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے. اور صفحہ نمبر 35 پہ اس کی شب قدر کی دعا اس میں لکھی ہوئی ہے. یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور صفحہ نمبر 35 کے آخر میں لکھا ہوا ہے، اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ آپ کچھ مدت کے لیے دنیا کے ہر کام، مشغلے اور دلچسپی سے کٹ کے اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے وقف کر دیں. اہل و عیال گھر بار چھوڑ کر اس کے گھر میں گوشہ گیر ہو جائیں اور سارا وقت اللہ کی یاد میں بسر کریں. اعتکاف کا اصل یہ ہے کہ پوری زندگی ایسے سانچے میں ڈل جائے کہ اللہ کو اور اس کے بندے کو ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہو. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ممکن نہ ہو کہ ہر شخص 10 دن کا اعتکاف کرے تو پھر آپ کم بھی کر سکتے ہیں. جب بھی مسجد جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، وہ بھی ہو جائے گا. لیکن مسنون اعتکاف تو وہی ہے 10 دن کا. پھر اس میں صفحہ نمبر 36 پہ 8 انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور یہاں پر ایک حدیث کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں اتنے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، فیاض ہو جاتے تھے، جس طرح بارش لانے والی ہوا ہوتی. تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے بھی پلاننگ کر لیں جی کہ اس رمضان میں اتنے میں اللہ کے راستے میں نے دینے ہیں. اور 9ویں جو چیز ہے وہ انسان کی مدد اور خدمت. شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ایسے قرار دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو فرمایا کہ اس میں انسان کو دوسروں کی جو ہے بھوک پیاس کا ان کا احساس ہوتا ہے. تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کی مدد کریں، خدمت کریں. جو خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بھی یہ کہ جو اپنے جو ملازم کے اوقات میں کمی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. تو دوسروں کے، اور جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے اجر کا بیان ہے اس میں. تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 38 کے آخر میں، اس لیے اس مہینے میں خاص اہتمام کیجیے کہ آپ اپنے بھائی بہنوں کے کام آئیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ضرورت مندوں کی ضرورت رفع کریں، سائل اور محروم کو اپنے مال میں سے اس کا حق دیں. اس بات کو یاد رکھیں کہ گناہوں کی مغفرت، جہنم سے رہائی اور کوثر سے سرابی، جنت میں داخلہ جیسے انتہائی عظیم انعامات مخلوق خدا کی خدمت سے ملتے ہیں. اور ان کی ایذا رسانی سے نماز، روزے اور صدقات کے بڑے بڑے ڈھیر ضائع ہو جاتے ہیں. یہ جو پچھلی حدیث ہے اسی سے انہوں نے یہ بات اخذ کی. خدمت چھوٹی ہو یا بڑی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
جو آپ کے پاس وہ دے سکتے ہیں وہ دے دیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر دیں. چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی حقیر اور کم نہ جانیے. ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو، ایک گلاس پانی کیوں نہ ہو، ایک روپیہ کیوں نہ ہو، ایک اچھی بات ہی ہو، ایک سفارش ہی ہو، ایک پیاسے کتے کی پیاس بجانا ہی ہو، یہ سب کام آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں. اور 10واں عمل دعوت الی القرآن، اس کا ذکر ہو گیا کہ اس مہینے میں لوگوں کا دل قرآن کی طرف مائل ہوتا ہے، تو ان کو قرآن کے مطالب اور معانی کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کریں. ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو تلاوت کی طرف تو مائل ہوتے ہی ہے، لیکن بہت سے لوگ تلاوت بھی شاید نہ کرتے ہیں. ان کو تلاوت کی طرف لایا جائے، تلاوت سے آگے پھر اگلا مرحلہ ان کو قرآن کے فہم کی طرف لایا جائے، تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. یہ 10 کام انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کچھ پلاننگ کر لیں اپنے لیے. آخر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عرف تمنا کہ یہ 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے الگ الگ بیان کی ہیں، لیکن اگر غور کریں تو سبھی ایک مقصد کے رشتے سے بندھی ہوئی ہیں اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. وہ رشتہ یہ ہے کہ ہم رمضان سے وہ تقویٰ، وہ قوت اور استعداد حاصل کریں جس سے ہم قرآن کی امانت کا حق ادا کرنے کے اہل بن جائیں. یہ مقصد اس لیے عام ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی فلاح صرف قرآن سے وابستہ ہے، اور دنیا میں ہمیں عزت اور سربلندی صرف قرآن ہی کے ذریعے نصیب ہو سکتی ہے. آخرت میں ہماری نجات اور فلاح کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ہم قرآن مجید سے کیا سلوک کرتے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر کہاں تک چلتے ہیں اور اس کے لانے والے کا اتباع کتنا کرتے ہیں. ہر سال رمضان آتا ہے، ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، صدیوں سے آ رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا قرآن ختم ہوتا ہے. ہر رمضان میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں جہاں رمضان شروع ہونے سے پہلے تھے. تقویٰ سے اتنے ہی محروم رہتے ہیں جتنے رمضان کے بغیر تھے. نہ ہماری شخصی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے، نہ ہمارے انفرادی اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، اور نہ ہماری قومی اور ملی حالت میں تغیر واقع ہوتا ہے. نہ ہمارے اوپر سے ذلت و مسکنت اور غلامی اور پستی کے بادل چھٹتے ہیں. یہ تو آج جو حالت ہے ہماری، خاص طور پر فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اس سے یہ جو جملہ ہے بالکل اسی کی عکاسی کرتا ہے کہ نہ ہمارے اوپر سے ذلت و مسکنت اور غلامی اور پستی کے بادل چھٹتے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں عزت دینے آیا تھا. وہ کہا گیا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ایسا کیوں ہے؟ اول تو یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر اہتمام اور کوشش کے بغیر ہم رمضان سے وہ خیر کثیر حاصل نہیں کر سکتے. اور دوسرا کہ ہماری عبادات کا، ہماری نمازوں کا، ہماری روزوں کا اور ہماری سرگرمیوں کا رشتہ اس مقصد سے کٹ چکا ہے جو قرآن لے کر آیا تھا، جس کے لیے رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے. اور یہی وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہر بار یہ پکارتا ہوا آتا ہے کہ آؤ اور جانو کہ اللہ نے قرآن میں تم سے کیا کہا ہے. آؤ ہر اس چیز کو ترک کر دو، خواہ تمہیں کتنی مرغوب ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی بدقسمتی تمہاری اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان تمہارے پاس آئے، تم روزے بھی رکھو، بھوک اور پیاس بھی برداشت کرو، راتوں کی نیند بھی قربان کرو، اور پھر بھی سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ نہ حاصل نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا سر، رمضان میں ایک تو جنگ بدر کا ہوا نا، ایک مارکا، اور کون سے ایسے کام ہوئے رمضان میں جو